أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ۔ سورہ قریش مکی صورت ہے۔ فرمایا ایلاف قریش، قریش کی محبت رکھنے کی وجہ سے، ایلاف ان کی محبت، رحلت الشتاء والصیف گرمی سردی اور گرمی کے اندر سفر کرنے کی وجہ سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ بس چاہیے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں اس رب کی، هَٰذَا الْبَيْتِ جو اس گھر کا بھی رب ہے، یعنی بیت اللہ کا، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع وہی ذات جس نے ان کو کھلایا جس حال کے اندر وہ بھوکے تھے، یعنی وہ بھوکے تھے، اللہ نے ان کو پیٹ بھر کے کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ اور وہ خوف کے اندر تھے، اللہ نے ان کو امن عطا فرمایا۔ سورہ قریش اس کے اندر ان کے سفر کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیونکہ عرب کے اندر چٹیل میدان تھا، اس وقت کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہوتی تھی، تو وہ سفر کرتے تھے، ایک سردی کے اندر ایک گرمی کے اندر، رحلۃ الشتاء والصیف، الشتاء شتاء کہتے ہیں سردی کو، صیف کہتے ہیں گرمی کو، یعنی سردی اور گرمی کے اندر وہ دو سفر کرتے تھے۔ جو سردی کے اندر سفر کرتے تھے وہ یمن کی طرف کرتے تھے، وہاں سے غلہ وغیرہ اناج وغیرہ جو کھانے کی ضرورتیں ہوتی تھیں وہ لے کے آتے تھے۔ والصیف اور جو گرمی میں سفر کرتے تھے وہ ملک شام کی طرف کرتے تھے، اور شام سے غلہ وغیرہ اناج جو چیزیں بھی لے کے آتے سال کا، یعنی 6 مہینے یمن کے سفر پہ گزارتے اور 6 مہینے ملک شام کے سفر کے اندر، یعنی اس کے اندر وہ ان کا بڑا پلان ہوتا تھا سفر کے لیے۔ جب جانا ہوتا تھا مہینہ پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی تھی، ان کے اون، ان کے کجاوے، ان کے مال و دولت لے کے آنے والی چیزیں، یعنی وہ ساری جو اکٹھی کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم جب واقعہ فیل ہوا ہے، یعنی عام الفیل والا سال، ہاتھی والا سال جو سورہ فیل پہلے اتری، فرمایا کہ اس کی وجہ سے آپ کو ان سفروں کے اندر بھی بڑی آسانی ہو گئی، یعنی پہلے تم یمن کی طرف سفر کرتے تھے یا شام کی طرف سفر کرتے تھے تو راستے کے اندر تمہاری کوئی جان پہچان نہیں تھی، تمہیں تو جانتا نہیں تھا، جہاں بھی پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تمہیں اپنے کھانا ہوتا تھا، اپنے پینا ہوتا تھا۔ لیکن جس وقت اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی ابابیلوں کے ذریعے سے، ابرا جو ہے وہ مارا گیا، اس وقت مکہ کی جو عظمت پہلے بھی تھی، لیکن اس واقعہ کی وجہ سے مکہ کی عظمت اور بڑھ گئی، بیت اللہ کی عظمت اور بڑھ گئی، ان لوگوں کی عظمت بڑھ گئی کہ جن کو ہاتھ بھی نہ ہلانا پڑا، پھر بھی اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے سے کیا ہو گیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس لیے جو یمن کے رہنے والے لوگ، اسی طرح شام کے رہنے والے یا ان کے علاقوں کے اندر راستوں کے اندر جو لوگ تھے، انہوں نے آپ کی قدر و منزلت جو ہے وہ جہاں بھی یہ پڑاؤ ڈالتے، ان کو اپنا کھانا نہ پڑتا، اپنا پکانا نہ پڑتا، اپنا یعنی پانی کی ضرورت پڑتی، تو وہ سارے جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کی بڑی عزت و احترام کرتے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جہاں بیت اللہ ہے، اور اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے اس بیت اللہ کی کیا کی، اس کی یعنی کفالت فرمائی، اس کو بچایا، تو یعنی ان کو ہاتھ بھی نہ ہلانا پڑا، اس لیے ان قریش کی جو ہے عظمت اور بڑھ گئی۔ تو اللہ فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے، یعنی جس نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ہے، تو وہ تمہیں بھی چاہیے۔ یعنی قریش بیت اللہ کی تو عظمت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں لے کے آ رہے تھے، یعنی مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ فرمایا کہ تم کیا کرو، تم اس گھر کی بھی تعظیم کرتے ہو، لیکن جو اس گھر کا رب ہے اس کی تعظیم نہیں کرتے، اس کو تم مانتے نہیں ہیں، یعنی اس پہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ اس لیے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ کہ تمہیں چاہیے کہ تم بھی اس گھر کی کیا کرو، عبادت کرو۔ اب قریش، اس صورت کا نام بھی قریش رکھا گیا ہے۔ قریش یہ قبیلہ کا نام تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا قریش تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے خاندان میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چنا۔ فرمایا کہ باقی جتنے بھی یعنی حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں،
یہ ہیں قریش میں سے، لیکن ان کا خاندان قریش سے ہٹ کے پھر بنو یعنی قریش کی جو شاخیں تھیں ان میں سے ہیں، بنو امیہ سے، اور حضرت علی ہے، حضرت عقیل ہیں، حضرت جعفر ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ قریش سے ہی تھا، بنو ہاشم سے تھا۔ فرمایا کہ قریش کہتے کس کو تھے؟ فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نا، یعنی محمد، آپ کا جو نسب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن فہر بن لوی بن کنانہ بن نظر بن کنانہ، یہ نظر بن کنانہ تھا نا، اس کا نام قریش تھا۔ اس کو قریش کیوں کہتے تھے؟ یعنی قریش اس اصل میں لغت کے اندر اس مچھلی کو کہتے ہیں جو دریا کے اندر سب سے بڑی سردار مچھلی ہوتی ہے نا، اس کو قریش کہتے ہیں، یعنی جو چھوٹی چھوٹی مچھلی کو بھی کھا جاتی ہے۔ اور نظر بن کنانہ جو ہے وہ سفر کرتے تھے، بڑا بڑا مال لے کے آتے تھے، یعنی پھر وہ لوگوں کے اندر تقسیم بھی کرتے تھے، اس لیے اس کو قریش کہا جاتا تھا۔ اور فرمایا کہ یہ ان کی بڑی تعریف ہوتی تھی، اور قریش ایک اچھے خاندان کا نام تھا، اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے قریش سارے خاندانوں میں سے قریش کو اور یہ سرداری ان کے یعنی بیت اللہ کی سرداری، اور اسی طرح آب زمزم کی سرداری، کیونکہ آپ سے آپ کے دادا کو بھی جو خواب آیا تھا نا عبد المطلب کو، جو کنواں تھا نا آب زمزم، وہ ایک دفعہ مٹی کے ساتھ گرد و غبار کے ساتھ وہ دب گیا تھا۔ آپ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب کو خواب آیا تھا کہ جو اس جگہ کو کھودو، ان جو پاک جگہ ہے طیبہ اس کا نام ہے، تو حضرت آپ کے جو عبد المطلب دادا تھے ان کو سمجھ نہ آئی کہ کس چیز کو کھودنا ہے۔ دوبارہ دوسرے دن پھر خواب آئی، تیسرے دن پھر خواب آئی، لگاتار 3-4 دن خواب آتی رہی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جہاں کعبہ چونچ اپنی زمین پہ مار رہا ہوگا اس جگہ کو کھودو۔ جب انہوں نے کھودنا، جنی وہ کنواں پہلے مشہور پہلے بھی تھا، لیکن وہ جب یہ چیزیں آئیں، گرد و غبار آتے رہے، ہر چیز آتی رہی، تو وہ دب گیا۔ تو ہوا کہ عبد المطلب نے پھر وہ جگہ کھودی اور قریش کو دوسرے قبیلے والوں کو بھی کہا، انہوں نے کہا یہ فضول کام تم کرو، ہمیں کیا ضرورت، ہمیں کیا پتہ یہاں سے پانی نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ تو پھر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور ان کو کھودنا شروع کیا اس کو، لیکن نہیں کھود رہا تھا۔ تو عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ میرے جتنے بیٹے ہوں گے، جو سب سے میرا پیارا بیٹا ہوگا نا، چھوٹا بیٹا ہوگا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ تو اللہ نے رب العزت نے مدد کی، آپ کے بیٹے حارث کے ساتھ انہوں نے کھودنا شروع کیا، تو وہاں سے وہ کنواں چشمہ نکل آیا، پانی نکل آیا۔ اب سارے قریش والے بھی، دوسرے خاندان بھی آ گئے، یہ تو آپ نے بڑا کام کیا، اس وقت آپ میرے ساتھ ملے نہیں ہو، اب سارے آ گئے۔ تو انہوں نے جب وہ منت ہم پوری کرنی تھی، تو سب سے بیٹے نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل یعنی والد تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، وہ سب سے چھوٹے تھے، وہ بھی پیارے بھی تھے۔ اب ان کو یعنی قربان کرنا تھا، کیا کہا تھا، میں ان کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، یہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھری چلانا قربان کی، اسی طرح میں ان کو قربان کروں گا۔ اب سب بہنوں نے بھی، آپ جو بہنیں تھیں انہوں نے بھی، بھائیوں نے بھی، سب بیٹوں نے بھی کہا کہ یہ تو سب سے پیارا بچہ ہے، سب سے چھوٹا، اب اس کو کس طرح قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے تو منت مانی، میں تو قربان کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اس وقت ایک کاہنہ عورت تھی، اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ ایسے کر عبد المطلب، تم قرعہ ڈالو، ایک پرچی پہ اوپر 10 اونٹوں کا نام لکھ دو، ایک طرف عبداللہ کا نام لکھ دو، جس وقت اونٹوں کا نام نکل آئے تو اونٹوں کو ذبح کر دو، عبداللہ قرعہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قرعہ ڈالا گیا، پہلی دفعہ بھی عبداللہ کا نام نکلا، 10 اونٹ، پھر 20 اونٹ لے کے قرعہ ڈالا گیا، پھر عبداللہ کا نام نکلا، اسی طرح 30 40 50، جب 90 پہ پہنچے اس وقت بھی عبداللہ کا نام نکلا، یعنی عبداللہ کو ہی قربان کرنا۔ تو سارے پریشان، اب کیا کریں؟ تو جب 100 اونٹ کا نام لکھ کے پھر قرعہ ڈالا گیا، تو پھر قرعہ اونٹوں کا نام کا نکلا کہ 100 اونٹ ذبح کر دو، تو پھر ایک مرد کی جو دیت ہوتی ہے، یعنی جو کسی بندے کو قتل کا، عرب کے اندر یہ پھر روایت ہو گئی، طے پا گئی کہ جو بندہ کسی کو ناحق قتل کر دے گا تو اس کی دیت کیا ہوگی، اس کا جرمانہ کیا ہوگا، 100 اونٹ ہوں گے، 100 اونٹ دیے جائیں گے، تو پھر جام اس کی کیا ہو سکتی ہے، چھوٹ سکتی ہے۔ تو پھر عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ تو اس سے آپ نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحین کے، یعنی میرے والد اسماعیل علیہ السلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان اسماعیل سے چلے آ رہے ہیں نا، کیونکہ باقی جتنے بھی نبی آئے ابراہیم علیہ السلام سے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 12,000 نبی آئے، اور اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، ان میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ فرمایا کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے قربان کروانا چاہا، اور اسی طرح میرے باپ عبداللہ کو بھی اللہ نے
قربان کروں، یعنی 2 قربانیوں سے گزر کر میں کیا تمہارے تک پہنچا۔ اس فرمایا کہ تم اللہ کی یعنی قریش کی تو عظمت کو جانتے ہیں، لیکن فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کیا کرو تم عبادت کرو اس رب کی جو اس بیت اللہ کا بھی کیا ہے رب ہے۔ پھر فرمایا الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، تم بھوکے ہوتے تھے، تم سفر کرنے کے لیے بھی جاتے تھے تو راستے میں پڑاؤ ڈالتے تھے، لیکن تمہیں کو کھانے کے لیے نہیں دیتا تھا، تمہیں کو پہننے کے لیے نہیں دیتا تھا، تمہیں پینے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ پھر فرمایا الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں پیٹ بھر کے کھلا دیا، کہ اب راستے کے اندر بھی تمہیں ٹینشن کوئی نہیں ہوتی۔ آمنہم مِّن خوف، ہر وقت تمہارے اوپر خوف سوار رہتا تھا، تو ادھر سے آ کے ظالم ہمارے اوپر حملہ نہ کر لے، ادھر سے آ کے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، تو اللہ نے ابرا کو بھیجا اور پھر اس کا انجام ابابیلوں کے ذریعے کیا، تو پھر ساری دنیا کے اندر تمہارا ایک رعب و دبدبہ بیٹھ گیا کہ اگر ہم ان کو چھیڑیں گے تو اللہ رب العزت کی حفاظت کس سے کے ذریعے، ابابیلوں کے ذریعے سے اللہ ان کی کیا کر دیں گے، حفاظت فرمائیں گے۔ اب تم کیا ہے امن کے ساتھ ہو، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے ہی تمہیں کھانا کھلایا اور اللہ نے ہی تمہیں کیا کیا امن دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو احسان کرنا چاہیے، تو آپ نے حضرت عائشہ فرمایا کہ کیا چیزیں احسان، فرمایا کہ کوئی بھی چیز تم سے لینے آئے تو اس کو کیا کرو، منع نہ کرو، کوئی چیز بھی تم سے کھانا مانگنے آئے، پانی مانگنے آئے، کوئی چیز بھی لینے آئے تم اس کو عطا کیا کرو، کہ اللہ رب العزت نے بھی کیا ہے قریش کو بھوک سے نجات دی، امن خوف سے نجات دی، ہر چیز سے اللہ رب العزت تمہیں کیا کی ہے نجات دی ہے۔ اور اب تم کیا کرو، اس گھر کا تو وہ مانتے ہو، لیکن اس کے گھر کا جو رب ہے اس پہ بھی ایمان لے آؤ، اس پہ بھی کیا کرو، اس کا ایمان لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، تاکہ تم کل قیامت کے دن بھی کیا ہو، جس طرح دنیا کے اندر تمہاری عزت کرتی ہے تو تم آخرت کے اندر بھی کیا کرو، عزت پا جاؤ اور کامیاب۔